کے مدینہ منورہ گئے تو وہاں ان کے بہت سے رشتے دار جو ہیں مکے میں رہ گئے تھے جو کافر تھے، اور ان کی رشتے داریاں تھیں ان سے. یہ مسلمان تھے مدینہ منورہ میں رہنے والے، اور ان کے جو رشتے دار تھے وہ کافر تھے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. تو ایک صحابی تھے، بدری صحابی، جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، بہت جلیل القدر صحابی تھے، حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے چپکے سے ایک عورت کے ہاتھ ایک خبر بھجوا دی اپنے رشتے داروں جو اپنے ملنے جلنے والے تھے مکہ مکرمہ میں، اس خیال سے کہ اس سے مسلمانوں کو تو کوئی نقصان ہوگا نہیں، لیکن وہ میرے ممنون احسان ہو جائیں گے، وہ میرا احسان مانیں گے کہ بھئی تم نے یہ خبر ہمیں پہنچا دی تھی. اس سے مسلمانوں کو نقصان کوئی نہیں پہنچنا تھا، لیکن مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو وہاں پر ملنے جلنے والے ہیں وہ میرے رشتے داروں کا خیال کریں. وہاں پر بڑے بڑے جو سردار تھے نا، اور وہ رشتے دار رہتے تھے وہاں پر، ان رشتے داروں کا خیال کریں. اس غرض سے وہاں پر ان کو ایک خبر پہنچا دی ایک عورت کے ذریعے جو جاسوس بن کے آئی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی اور ایک اور صحابی کے ساتھ ان کو بھیجا اس کے تعاقب میں. انہوں نے جا کے ایک جگہ آتی ہے روضۃ خاخ، تو وہاں جا کے اس کو پکڑ لیا اس عورت کو، اور وہ خط جو تھا وہ اس نے بالوں میں چھپایا ہوا تھا. تو وہ انہوں نے جب تلاشی لی اس کی تو بالوں میں سے وہ خط مل گیا، اس نے خود نکال کے دے دیا. لکھا تھا عبد حاتب ابن بلتع نے، جو ایک بڑے صحابی ہیں، اور وہاں مکہ مکرمہ کے لوگوں کے نام لکھا تھا. تو یہ لے کر خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب وہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے تو عمر بھی موجود تھے. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں ان کی گردن مار دوں حاتب بن ابی بلتع کی، کہ انہوں نے یہ ایسا کام کیا کہ جاسوسی کی خبر بھیج دی. وہ تو ہر وقت تیار تھے تلوار لیے ہوئے، اس کی گردن مار دوں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ بدر کا صحابی ہے، یہ بدری صحابی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے لوگوں کو مغفرت فرمائی ہے ان سب کی. لہذا یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے غزوہ بدر میں، ان کی طرف جھانک کر کہا ہے کہ جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی. یہ مقام ہے بدریین کا. اسی واسطے جو اسماء البدریین پڑھے جاتے ہیں نا، کہ یعنی جو بدر میں جو صحابہ کرام تھے ان کو ان کے اسماء پڑھ کر ان کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو خیر ہیں بدری صحابی. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب ابن ابی بلتع کو بلایا کہ بھائی کیا قصہ ہے، تم نے کیا ہوا؟ تو نے کہا جی اور کچھ نہیں ہے، بس میں جانتا تھا کہ اب تو آپ کو فتح ہونی ہی ہونی ہے. خبر یہ دی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے کا تیاری کر رہے ہیں، فتح تو آپ کو ہونی ہی ہونی، اور میرے اس خط سے ان کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچنا، آپ کو مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا، لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ میرے وہاں رشتے دار ہیں تو ان کو کہیں یہ ذرا ان کے ساتھ کچھ رعایت کا معاملہ کریں، اس خیال سے میں نے بھیج دیا تھا. تو اس پر پوری صورت نازل ہو گئی، یہ سورہ ممتحنہ، اور شروع یہاں سے کیا اس سورت کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن کو
اور تم اپنے دشمن کو دوست نہ بنانا کبھی. تلقون الیہ بالمودہ، تم تو ان کے ساتھ دوستی کا کہ پیغام بیچتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے جو تمہارے پاس جو حق آیا اس کا انہوں نے انکار کیا ہے، اور ان کی بتائی کہ انہیں کس طرح مظالم ڈھائے. تم ان کے پاس ان کی خیر خواہی کے لیے کوئی خط بھیجتے ہو، تو اس پر بڑی سخت پکڑ فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن چونکہ کام کیا تھا نیک نیتی سے، کوئی یعنی بدخواہی مقصود نہیں تھی، کوئی غداری مقصود نہیں تھی، اور اس سے کوئی مسلمانوں کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی تو مغفرت فرما دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ بھئی ان کی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی. لیکن اس موقع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول ہم سب کے لیے بیان کرنے کا ایک موقع قرار دیا اس صورت میں کہ بھائی جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہونا چاہیے، چاہے تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو. دشمن ہونے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ کافر ہے مثلا، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میرا وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ دوست سے مراد یہ ایسا دوست کہ جیسے جس کی مقصد زندگی ایک ہو جائے، جیسے دو دوستوں کے اندر ہوتا ہے، ایسا دوست نہیں بن سکتا کوئی کافر. اور اگر کوئی کافر نہیں ہے لیکن گناہ گار ہے، غلط کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی اتہام لگا رہا ہے، کوئی بہتان تراشی کر رہا ہے، تو وہ بھی اس حد تک اللہ کا دشمن ہے. اس حد تک، جس حد تک گناہ کر رہا ہے اس حد تک وہ اللہ کا دشمن اس معنی میں ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو معاذ اللہ پامال کیا ہے. لہذا ایسے شخص کو تم اپنا ایسا دوست بنا لو کہ وہ تمہارا گھر کا بھیدی بن جائے، وہ تمہارا ایسا دوست بن جائے کہ تم اور وہ ایک جیسے معلوم ہو، ایک دوسرے کی خصلتیں اپناؤ. یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہمارے ہو تو پھر ہم